الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى إنك لعلى خلق عظيم وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار زور سے درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان ملت، عزیزان امت، پردہ نشین ماں بہنوں، اس وقت آپ لوگوں کے سامنے آج شب قدر کی تیاری کے لیے بیان کرنا تھا، مگر اس میں بھی 5 منٹ اخیر میں کہہ دیں گے. مگر دوستوں کی بہت اصرار تھا دوستوں کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ضرور بیان کیا جائے، تو آج میں نے موضوع بدل دیا ہے. اخیر میں شب قدر کے بارے میں ہلکا سا بتا دیں گے،
کہ ہمیں 20ویں رمضان کی شام سے مغرب کے وقت سے فجر تک شب قدر کی تلاش کرنا، اور یہ کل 10 راتیں جاگنا ہے، زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 5 راتیں، 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات۔ آدمی جب یہ 5 رات جاگتا ہے تو ہی یہ رات ملتی ہے، صرف 27ویں رات کو عبادت کرنے سے رات ملتی نہیں۔ بہرحال اس وقت سیرت پاک عنوان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، جس کو دوسرے الفاظ میں کہا جائے سیرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ اگر لکھا گیا اور بولا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں لکھا گیا۔ عربی میں تو عربی میں، دنیا کی ساری زبانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بولا بھی گیا، لکھا بھی گیا۔ آج بھی لکھا جا رہا ہے آپ کی سیرت پر اور بولا بھی جا رہا ہے۔ ابھی آپ سن رہے ہیں، یہ بولا جا رہا ہے۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھا اور بولا ہے۔ عربستان تو عربستان، عربستان کو چھوڑ کر پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لکھنے اور بولنے والے موجود ہیں، اور ہر زمانے میں رہے اور قیامت تک رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور آخری نبی ہیں، انسانوں میں پیدا کیے گئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا اور آپ کی ماں کا نام آمینہ تھا۔ آپ ایک انسانی برادری کے گھر میں پیدا ہوئے۔ قریش آپ کا خاندان تھا۔ ہاشم آپ کا نسب نامہ ہے، ہاشمی۔ اب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر زندگی بھر بولا جائے تب بھی ناکافی ہے، اتنا کافی نہیں۔ لوگ لکھنے لکھتے مر گئے، بولتے بولتے مر گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں پیدا کیے گئے مگر نبی پیدا کیے۔ عام انسان اور نبی میں آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے یہاں بہت اونچا ہے۔ قرآن میں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بہت اونچے مقام پر ہیں، جہاں سارے نبی مل کر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ عربی زبان کے ایک شاعر نے زبردست نقاشی کی ہے اور عکاسی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام انسانوں کے بیچ میں۔ شاعر کی بات پہلے میں آپ کو اردو میں سمجھا دوں، پھر عربی کا وہ شعر پڑھوں۔ شاعر کہتا ہے ایک راستے کا پڑا ہوا پتھر ہوتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں، لوگ ٹھوکر مار کے اس کو اڑا دیتے ہیں، سائڈ پہ کر دیتے۔ راستے کے پڑا ہوا پتھر ایک عام پتھر ہے، اور ایک پتھر وہ ہے جس کو ہیرا کہتے ہیں، ہیرا، اس کو ہم انگلش میں ڈائمنڈ کہتے ہیں، جواہر، موتی، وہ بھی پتھر ہے۔ عربی زبان کے یہ شاعر کہتا ہے ایک راستے کا پڑا ہوا پتھر ہے، اور ایک پتھر وہ ہے جو لاکھوں روپے کا اور کروڑوں روپے کا ہوتا ہے، ڈائمنڈ اور ہیرا، وہ بھی پتھر ہے۔ شاعر کہتا ہے جیسے دونوں راستے کے پڑے ہوئے پتھر میں اور ہیرے اور ڈائمنڈ میں آسمان و زمین کا فرق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عام انسانوں میں بولو بے شک آسمان و زمین کا فرق ہے۔ شاعر کہتا ہے محمد بشر، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے آپ سب مل کر، محمد بشر صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کالبشر یاقوت حجر لیس کالحجر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں پیدا کیے گئے مگر عام انسانوں کی طرح وہ انسان نہیں، انسانوں میں پیدا کیے گئے مگر اللہ کے نبی ہے، ان کے پاس نبی کا عہدہ ہے، ان پر اللہ کا کلام اترتا تھا۔ فرشتہ جبریل آپ کے پاس 24,000 مرتبہ آئے ہیں، یہ آپ کا مقام ہے۔ وحی لے کر، قرآن کی وحی لے کر جبریل امین آپ کے پاس تقریباً 24,000 مرتبہ آئے، تب جا کر قرآن پاک پورا ہوا ہے۔
اور رمضان المبارک میں تو ہر رات میں جبریل علیہ السلام قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو قرآن سنتے تھے اور سناتے تھے۔ کہنے کا منشا یہ ہے، انسانوں میں پیدا کیے گئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آرڈینری انسان ہے ہماری طرح، انسانوں میں پیدا کیے گئے مگر نبی کے مقام پر بٹھایا گیا۔ آپ کو اللہ نے معراج کرائی، راتوں رات جنت و جہنم آپ کو بتلائی گئی، وہاں کے حالات سے آپ کو باخبر کیا گیا، اور آپ نے وہاں سے آنے کے بعد امت کو بتایا کہ جنت کیسی اور جہنم کیسی۔ آپ اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، اور پھر امت کو یقین دلایا کہ میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، جو اللہ کے حکم مان کر جائے گا وہ ہمیشہ کی جنت میں رہے گا، اور جو حکم توڑے گا وہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق جہنم کی آگ میں سزا کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری جہنم کے آگ سے تو بہت دور، جہنم کے دھوئیں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہرحال نبی کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے ایک ایسی بات کہی میرے بزرگوں، عزیز بہنوں اور ماؤں، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پوری طرح گھیر لیتا ہے۔ کیا کہا قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں؟ فرمایا آپ کا دل مبارک کیسا تھا، آپ کا قلب مبارک، دل مبارک کیسا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا دل سخت ہوتا پتھر کی طرح، اگر آپ کا دل مبارک سخت ہوتا، فرمایا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو 1,25,000 عرب جو کافر اور مشرک تھے کسی زمانے میں، 23 برس کی مختصر اور چھوٹی سی مدت میں جو ایمان لائے، یہ اگر آپ کا دل مبارک سخت ہوتا تو یہ ایمان نہ لاتے، یعنی لوگ بھاگ جاتے آپ سے۔ قرآن نے آپ کی سیرت کو کھولتے ہوئے بتلایا کہ آپ کا دل مبارک بہت موم بتی سے زیادہ نرم تھا امت کے لیے، اور جس کا دل نرم ہوگا بزرگوں، عزیز بہنوں اور ماؤں، اس سے امت کو بڑا فیض پہنچتا ہے۔ سخت دل انسان ہو تو لوگ اس سے بھاگ جاتے ہیں، نرم دل انسان ہو تو لوگ اس سے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا دل مبارک پہلے سب سے زیادہ نرم بنایا، لوگوں کا دل جیتتے تھے، لوگ برا کہیں تو بھی برا نہیں مانتے تھے، صبر کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی نرم دل بنا دے۔ نرم دل انسان سے اللہ تعالیٰ بہت سا کام لیتے ہیں، اور سخت دل انسان سے لوگ نفرت کرتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سیرت یہ بتائی کہ آپ کا دل مبارک بہت نرم تھا، اور جس کا دل نرم ہوگا اس کی زبان بھی نرم ہوگی، اور جس کا دل سخت ہوگا اس کی زبان بھی سخت ہوگی، پھر وہ گندی باتیں بولتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، سخت تکلیف والی باتیں زبان سے نکالتا ہے۔ مگر دل نرم ہوگا تو نرم نرم باتیں نکالے گا، پیار بھری، محبت بھری، لوگوں میں محبت پیدا ہو ایسی باتیں وہ پھیلائے گا۔ اردو زبان کے ایک شاعر نے اسی بات کو سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان کتنی نرم رکھی ہے، بالکل نرم، جیسے آپ قریب کرنا چاہو، اندر لینا چاہو، پھڑک دے کر وہ اندر چلی جاتی، اتنی نرم رکھی، اور اس میں ہڈی نہیں رکھی۔ دیکھ لو آپ، زبان میں ہڈی نہیں، بدن کے ہر حصے میں چھوٹی موٹی ہڈی رکھی ہے، مگر اس میں ہڈی نہیں رکھی۔ زبان کو نرم رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ تاکہ انسان نرم نرم باتیں کرے، گرم باتیں نہ کرے، سخت باتیں نہ کرے۔ اردو زبان کا ایک شاعر کہتا ہے اللہ کو پسند نہیں سختی زبان میں، اسی لیے تو نہیں رکھی ہڈی زبان میں۔ اللہ کو زبان میں نرمی سختی پسند نہیں، اسی لیے ہڈی نہیں رکھی زبان میں، ہڈی سخت ہوتی، اور جب سخت ہوگی تو انسان کی زبان سے سخت باتیں نکلے گی۔ کا نرم اسی لیے رکھی تاکہ انسان نرم نرم بات کرے، گھر میں بھی، گھر سے باہر بھی۔ گھروں میں جھگڑے ہونے کے کارن یہی ہے کہ دل نرم نہیں، دل نرم نہیں تو زبان نرم نہیں، دل سخت ہوں گے تو زبان بھی سخت ہوگی، اور دل نرم ہوں گے دین کے راستے سے،
دینی تعلیم جتنی گھروں میں زندہ ہوگی، گھروں میں دینی مجلسیں ہوں گی، اتنا ہی زیادہ دل نرم ہوگا، اور دل نرم ہوگا تو زبان نرم ہوگی، اور اس گھر سے نرم نرم پیار بھری باتیں دنیا میں پھیلے گی، ہدایت والی باتیں پھیلے گی، روشنی کی باتیں دنیا میں پھیلے گی۔ نفرت کی باتیں پھیلتی ہے زبان کی سختی سے، اور زبان سخت ہوگا جب انسان کا دل سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو زبان نرم بنائی، شاعر نے اسی بات کو سمجھایا کہ نرم اسی لیے بنائی تاکہ انسان نرم نرم بات کرے، اور اس میں ہڈی اسی لیے نہیں رکھی تاکہ انسان نرم بات کرے، پیار بھری باتیں کرے۔ مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حدیث کے اماموں نے حدیث کی کتابوں میں عنوان قائم کیا، ہیڈنگ لگایا، شیرشک لگایا، باب حفظ اللسان، زبان کی حفاظت کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان ہے یوں نرم مگر اتنی گرم گرم باتیں کرتی ہے کہ دنیا میں سارے فساد اور لڑائیوں کی جڑ یہی زبان ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ انسان جب نیند لے کر اٹھتا ہے صبح سویرے تو بدن کے سارے حصے زبان سے معافی مانگتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں کہ زبان پورا دن تو بولتی رہتی ہے، صحیح صحیح بات بولنا، سیدھی بات بولنا، تو بول کر اندر چلی جاتی اور مار ہم بدن کو پڑتی۔ دیکھو ہے نا، انسان بولتا مار اس کے بدن کو پڑتی۔ یہ حدیث میں فرمایا کہ بدن کے 360 جوڑ زبان سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ کے واسطے تو سیدھی سیدھی باتیں بولنا، نرم باتیں بولنا، کیونکہ تو بول کر اندر چلی جاتی ہے، مار ہم کو پڑتی۔ کہنے کا منشا یہ ہے، کہنے کا منشا یہ ہے کہ دل نرم ہوگا تو زبان نرم ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک بہت زیادہ نرم، اور آپ کا دل مبارک نرم تھا تو آپ سے امت میں نئی پیار بھری باتیں بہت پھیلی، اور جب پیار بھری باتیں پھیلی تو لوگ جوک در جوک، جماعت در جماعت لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ میں مسلمانوں آپ تمام سے پوچھنا چاہتا ہوں، 23 برس کی چھوٹی سی مدت، 23 برس کیا ہے؟ کچھ نہیں، لائٹ نہیں، بجلی نہیں، سڑکیں نہیں، پکے مکان نہیں، سخت گرمی، سعودیہ جیسی مکہ مدینہ اور پورا سعودیہ میں سخت گرمی کا ماحول، آج بھی سب سے زیادہ گرمی مکہ مدینہ میں ہوتی ہے، سعودیہ میں ہوتی ہے۔ ٹرینیں نہیں، بسیں نہیں، ایروپلین نہیں، سائیکل نہیں، زیادہ سے زیادہ کیا تھا؟ گھوڑے، گدھے، کھچر، اونٹ گاڑی، اور باہر کے ملک میں جانے کے لیے پانی کی سیدھی سادھی کشتی، پانی کی بوٹ، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ تو گھوڑے گدھے کھچر سے ہی کام لیا، دین پھیلایا، اور پانی کی بوٹ، بس یہی ساز و سامان تھا دنیا میں، اور کوئی ساز و سامان نہیں۔ ہم اور آپ اگر اس ماحول میں ہوتے تو شاید صبر نہیں کر پاتے، وہ بھی پہاڑوں میں رہنا، جنگل کے خطرناک جانور نکلتے ہوں پہاڑوں میں سے، شیر ببر، چیتا، بھیڑیا، ورو، ایسے خطرناک قسم کے جانور، بڑے بڑے سانپ اور بچھو نکلتے ہوں۔ وہ نابینا صحابی عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے، اللہ کے رسول مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے گو، ان فی المدینہ کثیرۃ الحوام، مدینے میں تو خطرناک موذی قسم کے جانور نکلتے اور میں نابینا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی گھر میں؟ کہا آتی ہے۔ فرمایا تب تو گھر قریب ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھو، لکڑی کے سہارے آ جاؤ، کسی اور کے سہارے آ جاؤ، مگر گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمان، اتنے خطرناک ماحول میں 23 برس میں 1,25,000 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر ایمان لائے۔ یہ آپ کے بہترین اخلاق کا نتیجہ تھا، آپ کی بہترین اور پیاری پیاری سیرت کا نتیجہ تھا، آپ کا دل مبارک نرم ہونے کا نتیجہ تھا، آپ کی زبان مبارک نرم ہونے کا نتیجہ تھا۔ اس سے اندازہ لگائیے آپ کا دل مبارک کتنا نرم ہوگا، لوگوں کی دی ہوئی تکلیفوں پر کیسا کیسا صبر کرتے تھے، کبھی بدلہ نہیں لے لیتے۔
کبھی کبھی صحابہ کی زبان سے بھی ایسی باتیں نکل گئی اور وہ آپ کے کانوں تک بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصبر موسیٰ وانا صبرت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں سے تکلیف پہنچی تھی، انہوں نے صبر کیا، کہا میں اس سے زیادہ صبر کروں گا۔ کہنے کا منشا یہ ہے آپ کا دل مبارک بہت نرم تھا، دل نرم تھا تو زبان نرم تھی اور اس سے پیاری پیاری باتیں دنیا میں پھیلی اور لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر قدم بقدم جماعت در جماعت لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے۔ یہ آپ کے اخلاق کریمانہ اور یہ آپ کی مبارک سیرت کا نتیجہ ہے۔ اور اسلام اس طرح پھیلایا کہ خود نے بھی محنت کی اور مختلف طریقے سے اس انداز زمانے میں جبکہ یہ موبائل نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، یوٹیوب نہیں تھا، اور جتنے زیروکس کے مشین ہیں، فیکس مشین ہیں، اور آج کل نہ جانے خدا جانے کیسے کیسے مشین نکلے، 1 منٹ میں یہاں سے دنیا بھر میں آپ کے میسج پہنچ جاتا ہے۔ ٹپال کھاتا نہیں تھا، صندوق البرید، پوسٹ آفس کا کوئی ماحول نہیں تھا۔ اس تکلیف والے زمانے میں 23 برس کی مدت میں 1,25,000 آدمی ایمان لائے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے کوئی دین کا اتنا بڑا دائی جس کے ہاتھ پر 1.25 آدمی ایمان لائے؟ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کا ایک معجزہ تھا۔ اور دین پھیلانے کا طریقہ بھی ایک تو زبان سے آپ نے دین پھیلایا، آپ نے جو پیاری پیاری باتیں پھیلائی ایک تو زبان سے پھیلائی۔ پہاڑوں پہ چڑھ کے اعلان کرتے تھے قولوا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ اور وہ بھی قوم کی طرف سے ستائے جانے کے باوجود دین کو پھیلانا چھوڑا نہیں۔ تب سیرت تو بہت لمبا موضوع ہے، آدھے پون گھنٹے میں آدمی کیا بیان کرے گا، میں صرف ہلکا ہلکا اشارہ کر رہا ہوں۔ کیسے کیسے لوگ ایمان لائے۔ اخلاق کا عالم یہ تھا کہ دشمن بھی آپ کو کریم کہتا تھا، کریم النفس، شریف النفس، کہ جس کا شریف انسان کہا جاتا ہے۔ ایک زمانے کا واقعہ، آپ کے نبی بننے سے بھی 5 برس پہلے کا واقعہ۔ آپ کی عمر 35 برس کی تھی، 40 برس کی عمر میں آپ نبی بنائے گئے۔ ابھی آپ نبی بنائے نہیں گئے، نبی بنائے جانے سے 5 برس پہلے کا قصہ۔ عربستان میں کعبۃ اللہ کی دیوار بنانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ ابھی جو حتیم کا علاقہ ہے، حتیم کا جو کعبۃ اللہ کے اندر شامل ہے، اس کی عمارت کھڑی کرنے کا مسئلہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی بنائے نہیں گئے، 5 برس باقی تھے۔ ان میں جھگڑا ہوا عربوں میں، میں کہا کون عمارت کی بسم اللہ کس کے ہاتھ سے رکھی جائے، اینٹ کس کے ہاتھ سے رکھے۔ عرب کا الگ الگ قبیلے تھے، خاندان تھے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا امیر رکھے گا، وہ کہہ رہا ہے ہمارا امیر رکھے گا، کوئی کہہ رہا ہے ہمارا امیر۔ قریب تھا کہ تلواریں نکل جاتی۔ سب کا ایک مشورہ ہوا، ایک کام کرو، آئندہ کل کعبۃ اللہ کے پاس جو سب سے پہلے صبح سویرے آ جائے گا اسی کے ہاتھ سے رکھا جائے، کعبۃ اللہ کی عمارت اسی کے ہاتھ سے کھڑی کی جائے۔ چنانچہ دوسرے دن سب سے پہلے اللہ کا کرنا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 35 سال کی عمر مبارک میں کعبۃ اللہ کے پاس سب سے پہلے پہنچے، اور وہ لوگ سارے عرب قبیلے سب سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سب نے باقاعدہ شاعری کے انداز میں پڑھا، جا سیدنا وجاء امیننا، جاء سیدنا جاء امیننا، ہمارے سردار آ گئے، ہمارے امانت دار شخص آ گئے، ایسی شاعری پڑھی باقاعدہ۔ کسی نے اختلاف نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے 5 برس باقی تھے، سب نے اتفاق سے کہا کہ یہ آدمی تو بہت اچھے ہیں، بس انہی کے مبارک ہاتھ سے جو ہے کعبۃ اللہ کی عمارت رکھی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے، ابھی تو آپ نبی بنائے نہیں گئے تھے،
اور آپ کے مبارک ہاتھ سے کعبۃ اللہ کی عمارت بسم اللہ کروائی. نبی بننے سے پہلے کی بات. یعنی لوگ امانت دار پہلے ہی سے سمجھتے تھے. یہ آپ کے اخلاق تھے، یہ آپ کی سیرت. اور ایک اور پہلو بتا دوں، دین پھیلانے کا ایک ذریعہ تو زبان تھا، دوسرا ذریعہ سفر تھا، اور تیسرا ذریعہ قلم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ عربستان سب اسلام آگے پھیلانا ہے، تو آپ نے یورپ کے بادشاہ، یورپ میں ایک ملک ہے اٹالی، آج بھی پیرس کے پاس ہے، بہت بڑا ملک. اٹالی کا بادشاہ، اس کا نام ہرقل تھا، ہرقل. آپ نے اس بادشاہ کے نام لیٹر لکھا، اور اس میں یہ لکھا کہ میں اللہ کا آخری نبی بن کر مکے میں ظاہر ہو گیا ہوں، اور تو عیسائی ہے بادشاہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا. اب میں جب آخری نبی بن کر آ گیا، اب جو مجھ پر ایمان لائے گا آخری نبی پر، اور قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانے گا، وہ جنت میں جائے گا. کیونکہ میرے نبی بن جانے کے بعد پچھلی نبیوں کی شریعت کینسل ہو گئی. اور یہ بادشاہ ہرقل کے نام آپ نے خط لکھا عربی میں، اور خط لکھ کر بھیجا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ، حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ، حضرت دحیہ نام تھا، ڈی فار ڈال، ڈال سے دحیہ، یحییٰ نہیں دحیہ. ان کو پانی کی کشتی سے جدہ سے بٹھایا آپ نے، جدہ کی گودی سے، اور وہ پانی کی کشتی سے اٹالی گئے یورپ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر بادشاہ سلامت کو دے دیا، دربار میں پہنچ گئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. بادشاہ عیسائی تھا، انجیل کا عالم تھا. بادشاہ کو معلوم ہوا کہ میں جو انجیل پڑھتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کتاب اتاری تھی، اس میں آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر ہے، اور یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھا. اس سے معلوم ہوا کہ مکے میں ظاہر ہو چکے ہیں. چنانچہ اس نے بوسہ دیا آپ کے خط مبارک، اور سر آنکھوں پہ رکھا، اور ایک باکس بنوایا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو اندر رکھ دیا عزت کے ساتھ. جب یہ خط پہنچا ہے، انہی دنوں میں پورے عربستان کا تجارت کا میلہ لگتا تھا. ہر سال الگ الگ جگہوں اور الگ ملک میں لگتا تھا. اس سال وہ عرب کا میلہ جس میں چیزیں بھی بکتی تھی، جانور بھی بکتے تھے، اور لوگ دوسرے ملکوں سے پانی کی کشتیوں سے آتے تھے، اور ملک کے لوگ گھوڑے، گدھے، کھچروں پر یا اونٹ گاڑیوں پر آتے تھے. مگر میلہ لگتا تھا. جیسے ہمارے یہاں سورت میں سنیچر لگتا ہے، اور علاقوں میں الگ الگ تاریخوں میں بازار لگتے ہیں، اس میں چیزیں سستی مل جاتی. نوساری میں الگ لگتا ہے، ولساڑ میں الگ لگتا ہے، بھروچ، احمد آباد، بڑودہ میں الگ دنوں میں لگتا ہے. تو ہاٹ لگتی بازار، ایسا وہاں بھی بازار لگتا تھا اس زمانے میں عربستان. اب جو پورے سال کا عربستان کا میلہ لگنے والا تھا، وہ ملک سیریا میں لگنے والا تھا. سیریا میں، اس کو عربی میں ملک شام کہتے ہیں. قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ قیامت سے پہلے ملک شام، سیریا تباہ ہو جائے گا. دیکھو ملک سیریا تباہ ہو گیا، کتنی بمباری ہوئی، آج پورا ملک تباہ ہو گیا. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں. بہرحال وہ میلہ سیریا میں لگنے والا تھا، اور سیریا مدینے سے بہت قریب ہے. اور وہ بادشاہ اس میلے کا سردار بن کے آنے والا تھا سیریا. کون بادشاہ؟ وہ عیسائی بادشاہ جس کا نام ہرقل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو لیٹر لکھا تھا کلمہ پڑھنے کے لیے، اس کو اسلام کی دعوت دی تھی. گویا آپ نے خط لکھ کر بھی بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی. بادشاہ کو کہا کہ تو جنت میں چلا جائے گا اگر میرے آخری نبی ہونے پر ایمان لائے گا اور قرآن کو اللہ کی کتاب مانے گا. مشکات شریف میں ایک حدیث آ رہی ہے، کوئی بھی غیر مسلم، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، کوئی بھی قوم کا ہو، اگر قرآن کو اللہ کی آخری کتاب ہونے پر ایمان لے آئے
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے تو فرمایا فلہو اجران، اس کو ہر نیکی میں 2 ثواب ملے، ایک غلط مذہب چھوڑنے کا ثواب اور ایک سچا مذہب اپنانے کا ثواب، تو اس کو ہر نیکی میں ڈبل ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث یاد رکھو، نیو مسلم کے لیے ہر نیکی میں ڈبل ثواب ملتا ہے۔ بہرحال بادشاہ اس میلے کا سردار بن کے آیا۔ جب میلہ پورا ہو گیا تو بادشاہ نے عربستان والوں سے کہا بیٹھ جاؤ، مجھے آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا۔ بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک نکالا جو حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے، اور بادشاہ نے اعلان کیا کہ یہ خط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مجھے لکھا اور مجھے اسلام کی دعوت دی ہے، تم میں کوئی آدمی عربستان کے میلے میں مکے سے آیا ہو تو کھڑا ہو جائے، مجھے اس کو 2 سوال کرنے ہیں۔ کھڑے ہو گئے۔ ابو سفیان آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہوتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی، اسلام نہیں لائے تھے ابو سفیان۔ جب یہ معاملہ ہو رہا ہے عربستان کے میلے میں، اس وقت ابو سفیان اسلام نہیں لائے، بعد میں اسلام لائے تھے۔ ان کی بیوی ہندا نام کی تھی، ہندا، وہ بھی بعد میں اسلام لے آئی تھی اور جنت میں چلی گئی۔ ابو سفیان بعد میں ایمان لا کر وہ بھی جنت میں چلے گئے، مگر جب قصہ چل رہا ہے عرب کے میلے میں، ابو سفیان ایمان نہیں لائے، اس وقت وہ ایمان میں داخل نہیں۔ ابو سفیان کھڑے ہوئے، بادشاہ نے پوچھا آپ مکے سے آئے ہو؟ کہا جی ہاں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ آپ نے ان کو دیکھا؟ کہا جی ہاں۔ آپ سے ان کی رشتہ داری ہے؟ کہا جی ہاں۔ آپ سے محبت ہے؟ کہا نہیں، میری ان سے دشمنی ہے۔ کہا کیا دشمنی؟ کہا وہ کلمے کی دعوت دیتے اور میں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ یہ ہمارے مورتی پوجا کو برا بھلا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا یہ تو مورتی ہے، پتھر ہے، یہ نہ نفع دیتی نہ نقصان پہنچاتی، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مورتیوں پر تم مٹھائیاں چڑھاتے ہو اور مکھی اس میں سے لے جاتی ہے ایک ذرا سا بھی، تو تم وہ جو جس کو تم نے خدا مانا ہے مورتی، یہ تو منع بھی نہیں کرتے، وہ مٹھائیاں لے کر چلی گئی مکھی، کہ یہ کیسا خدا ہے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تعلیم فرماتے تھے، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ جو ان پتھروں کا بھی مالک ہے، ان مورتیوں کا بھی مالک، جن کو تم نے خدا بنا رکھا ان کا بھی اللہ ہی مالک، اس اللہ پر ایمان لے آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لو، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مان لو۔ ابو سفیان کھڑے ہو گئے، کہا مجھے 2 سوال کرنا ہے۔ کہا بتاؤ کیا سوال کرنا؟ ایک تو یہ بتاؤ کہ نبی بننے کے لیے بادشاہ پوچھ رہا ہے، کیونکہ عیسائی تھا، وہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا تھا، قیامت کو بھی مانتا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد ابھی تک وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا ہرقل نے کہ نبی ماننے کے لیے، نبی کو سچا ماننے کے لیے میرے نزدیک 2 سوال ہیں، 2 شرط ہیں۔ کہا وہی آدمی نبی بن سکتا ہے جس میں 2 چیزیں پائی جاتی۔ کہا کیا؟ کہا ایک تو زندگی بھر وہ آدمی کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولا، تو سمجھو یہ نبی ہونے کی شان ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ زندگی میں کسی کو دھوکہ نہ دیا، تو سمجھو یہ آدمی نبی بننے کے لائق۔ بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا، ابو سفیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نبی نہیں مانتے، انہوں نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے اور آپ سے ان کی دشمنی ہے اور آپ نے ان کو قریب سے دیکھا ہے، بس یہ 2 سوال کے جواب دے دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ بولے ہوں ایسے کوئی قصہ سنا دو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو تو وہ ایک قصہ سنا دو۔ ابو سفیان کیا جواب دے رہے مسلمانوں، دھیان سے سنو، دشمن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ابو سفیان نے کہا جن مورتیوں کی پوجا کرتا ہوں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور یہ میرے آپ کے ساتھ، بادشاہ آپ کے ساتھ جو اوپر بینچ پر، جو آپ کے ساتھ سٹیج کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں پہلی صف میں، یہ مکے سے آئے ہوئے لوگ ہیں، میری قوم کے سردار لوگ ہیں قریش، اگر یہ لوگ موجود نہ ہوتے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا، جھوٹ بولتا، مگر میں جھوٹ اس لیے نہیں بول سکتا ہوں کہ یہ لوگ میری زبان کاٹ لیں گے، میرے ہی لائن کے آدمی ہیں، یہ بھی مورتی پوجا کرتے ہیں، اور مجھے کہیں گے کہ ابو سفیان تو جھوٹ بولتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ لہذا میں سچ بولوں گا۔ ابو سفیان کہہ رہے
بادشاہ نے کہا بولو کیا کہنا ہے. کہا کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ وہ کبھی جھوٹ بولو، ایسا کوئی قصہ سنا دو. تو کہا اے بادشاہ سلامت سن لو ہرقل بادشاہ، آپ جھوٹ کی بات کہہ رہے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ان مورتیوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی پوجا کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ تو دور کی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا. بولو سبحان اللہ، بولو سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر بولو سبحان اللہ. کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا. اور آگے سنو، جب بات پوری ہو جائے تو اللہ اکبر بولنا، زور سے اللہ اکبر. دوسرا جواب دیا ابو سفیان نے جو دشمن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. کہا اے بادشاہ ہرقل، آپ دھوکے کی بات پوچھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دھوکہ دیا. فرمایا سن لو، دھوکے کی بات تو بہت دور ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی کے ساتھ مذاق میں بھی دھوکہ نہیں کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب بادشاہ کی بات سن کر اور زور سے اللہ اکبر بولو. ماں بہن اپنی جگہ اور مرد لوگ اپنی جگہ بیٹھ کر ایک ساتھ زور سے بولو. اپنے گھروں میں اللہ اکبر کی آواز گونجنی چاہیے. ہرقل بادشاہ ابو سفیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ان کی بات سن کر بولا ہرقل بادشاہ، اے عربستان والو، اے عربستان والو، جو آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پرائیویٹ زندگی میں آج تک کبھی مذاق میں جھوٹ نہیں بولے ہیں، وہ اللہ کے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول سکتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آگے بادشاہ نے کہا اور زور سے اللہ اکبر بولو کہ جو آدمی اپنی پرائیویٹ زندگی میں آج تک کسی بندے خدا کو دھوکہ نہیں دیا ہے، وہ تم کو اللہ کے معاملے میں کس طرح دھوکہ دے سکتا ہے. معلوم ہوا پرائیویٹ زندگی میں جھوٹ نہیں بولے، پرائیویٹ زندگی میں دھوکہ نہیں دیا، وہ آدمی اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں بھی جھوٹ بھی نہیں بول سکتا اور دھوکہ بھی نہیں دے سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لکھا ہے بادشاہ کی یہ بات سن کر اس پورے میلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور پہچان ہو گئی عربستان والوں کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں تھے، جو آپ کی سیرت سے واقف نہیں تھے، جو یہ جھوٹ والی بات اور دھوکے والی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولے، مذاق میں بھی کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے. آپ کی یہ سیرت مبارک سن کر ایک بڑے مجمع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو گئی. اور لکھا ہے کہ ہزاروں کا مجمع اس میلے میں تھا. ایک بڑی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی سیرت سن کر ایمان میں داخل ہو گئی. سب نے چرچا تو سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر اخلاق اور سیرت سن کر ایک بڑا مجمع ایمان میں داخل ہو گیا. آج یہی چیز، آج یہی سیرت، آج ہم جھوٹ بولنا مسلمانوں کا پہلا کام، لوگوں کو بزنس میں، تجارتوں میں دھوکہ دینا، الو بنانا، 420 کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوا ہے. اور اس کا مین سبب یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم تو لیتے ہیں مگر دینی تعلیم نہیں لیتے. دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم ضروری ہے، ورنہ سماج میں بگاڑ پیدا ہوگا. آپ کی آنے والی اولادیں آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی. گھر میں دین نہیں ہوگا تو محلے میں بھی نہیں ہوگا، محلے میں نہیں ہوگا تو گاؤں میں نہیں ہوگا، گاؤں میں نہیں ہوگا تو شہر میں نہیں ہوگا، شہر میں نہیں ہوگا تو ضلع میں نہیں ہوگا، ضلع میں نہیں ہوگا تو پورے صوبے میں اور پورے اسٹیٹ میں نہیں ہوگا، اس میں نہیں ہوگا تو پورے ملک میں نہیں ہوگا، اور ملک میں نہیں ہوگا تو پوری دنیا میں نہیں ہوگا. گھر کا ماحول دیندار ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ آپ کی سیرت کے اخلاق، آپ کے اخلاق اور آپ کی سیرت سے ہو. میں پرسوں مصر بات کر رہا تھا. مصر یعنی انگلش میں جس کا نام ایجپٹ ہے، عرب لوگ رہتے ہیں. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے مصر کو فتح کیا تھا اور لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. پورا ملک اسلامی ہے، اسلام. میں 3 بار گیا ہوں مصر. تب پرسوں میں حامد الجمال سے بات کر رہا تھا جو قاری ہیں، جن کی قرات میں نبی آپ کو تھوڑے دن پہلے بھیجی تھی. ان کی 10 سال کی بیٹی، میں نے ان سے پوچھا، اس کا نام جناح عائشہ. میں نے پوچھا کہ جناح عائشہ کیا کرتی ہے؟ تو کہا جامعۃ الازہر کے 10 سال کی ہے. تو کہا کہ وہ انگریزی بھی پڑھتی اور یہ بھی کرتی. میں نے ان سے پوچھا هل هي تتعلم فی العلم الدینیہ، کیا وہ دین کا علم بھی پڑھتی ہے؟ تو کہا کہ نعم، جی ہاں، دین بھی پڑھ، فقہ یعنی مسئلے مسائل بھی پڑھ رہی ہے، وہ سیرت النبویہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھ رہی ہے، والمفہوم القرآنیہ اور قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تفسیر بھی پڑھ رہی ہے. دیکھو دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین بھی پڑھ رہی ہے. یہ دین ساتھ ہوگا
تو آپ کی اولاد آگے بڑھے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں بیانوں میں، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہشتی زیور تک، بہشتی زیور کے 11 حصے آپ کے بچوں کو پڑھاؤ تو سمجھو کہ دین اور فقہ اور سیرت آئے گی آپ کی زندگی میں. فضائل اعمال کی تعلیم گھروں میں ہو، یا منتخب احادیث ہو. اب تو 2 پارٹی ہو گئے، بھائی کوئی بھی پڑھو، دین کی کتاب پڑھنی چاہیے. اگر دین کی تعلیم گھروں میں ہوگی تو ہی گھروں کا ماحول جنت بنے گا. دین نہیں ہوگا تو گھر کا ماحول جہنم بن جائے گا. آپ کے گھروں میں سکون ہی نہیں ہوگا نا. کروڑ پتی بن جاؤ، ارب پتی، تو ابھی دین نہیں ہوگا تو گھروں میں سکون ہی نہیں ہوگا. غریب ہو آپ مگر گھروں میں دین ہوگا، اللہ کی رحمتیں برسے گی آپ کے گھروں میں، نور کی بارش برسے گی، گھر ایک جنت نما معلوم ہوگا. یہ علماء کرام جو دنیا میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ کون سے کروڑ پتی؟ کچھ بھی نہیں. 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں مگر ان کے گھروں میں سکون دیکھو، ان کی اولادیں دیکھو. اور بھی جو مسلمان جن کے گھروں میں دین ہے وہاں سکون ہی سکون. قرآن میں ہے دل کا سکون دین سے آتا ہے، دنیا سے نہیں، اللہ کی یاد سے آتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگو دلوں کا سکون تو بولو، بے شک بولو سب جگ لوگ اپنی جگہ بیٹھ کر، اللہ کی یاد سے ملتا ہے. دینی تعلیم سے دل کا سکون ملتا ہے، گناہوں سے بچنے سے دل کا سکون ملتا ہے. دل کا سکون ایجوکیشن سے اور پیسوں سے نہیں ملتا. ایجوکیشن ضرور لو، آپ کی اولاد ایجوکیشن میں آگے بڑھے، بہت اچھی چیز ہے. ایجوکیشن بھی تو اچھی چیز ہے نا، حلال ہے، حلال چیز کو لینا چاہیے. مگر زندگی کا مقصد وہ نہیں، زندگی کا مقصد اللہ کا حکم ہے، دین ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. میں پاکستان کے کرکٹر ثقلین مشتاق سے میری انگلینڈ میں ملاقات ہوئی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا ہمارے پاس کروڑوں روپے کے کرکٹ کی لائسنس، مگر میں شراب پیتا تھا، میں گولیاں کھاتا تھا، تب جا کے مجھے نیند آتی تھی پہلے. مگر جب میرے گھر میں دعوت و تبلیغ کا کام آیا اور اللہ نے مجھے دین سے نوازا، تو اب میں انڈیا بھی جماعت میں آتا ہوں، پاکستان جاتا ہوں، بنگلہ دیش جاتا ہوں، سری لنکا جاتا ہوں. کم چھوٹی سی کچی مسجد بھی ہو تو مسجد کی چٹائی پر میں اللہ کا نام لے کر آرام سے سو جاتا ہوں. شراب پینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ گولیاں ٹیبلٹیں کھانے کی بھی ضرورت نہیں. کہ یہ اللہ کے دین کی برکت سے ہوا. اور ان لوگوں کی تعلیم، یہ بڑے بڑے کرکٹر ہیں، انضمام الحق، سعید انور، ثقلین مشتاق، شاہد آفریدی، یہ سب کی تعلیم انگریزی امریکہ میں ہوئی، ایجوکیشن امریکہ میں ہوا ان لوگوں کا. مگر آج سکون نہیں تھا زندگی میں، سکون آیا اللہ کے دین سے آیا. ہماری کون سی تعلیم گجرات والوں کی اور انڈیا والوں کی امریکہ میں ہوئی؟ ان کی تعلیم تو امریکہ میں ہوئی، مگر ان کو امریکہ کی تعلیم سے سکون نہیں ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے دین سے سکون ملا. جو دین اللہ نے آسمانوں سے اتارا وہ اسلام ہے، اسلام ہے اور اسلام. بہرحال بات ختم ہو گئی. ابھی میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، بھائی 20واں روزہ قریب آ رہا ہے، 70واں روزہ ہو گیا. بعض ملکوں میں جہاں انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ وغیرہ میں ایک روزہ آگے چل رہا ہے، بعض علاقوں میں تو ان کو جو ہے ان کا کل 19 ہو جائے گا. تو 20ویں روزے کو ہم آرام کریں گے تو وہ رات جب شام کو آئے گی مغرب کے وقت 21ویں رات کہلائے گی. 20واں روزہ پورا ہوگا اس وقت تو بڑی رات ہم کو تلاش کرنا ہے. اور وہ 5 راتوں میں ملتی، 21، 23، 25، 27 اور 29. اور اس کا تفصیلی بیان انشاءاللہ العزیز جو ہے ہم کل کریں گے. پورا شب قدر کی تیاری پر بیان ہوگا. تو یہ چند باتیں سیرت کے عنوان پر میں نے آپ سے کہی. اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے، غیبت سے بچائے، کسی کو دھوکہ دینے سے بچائے. اللہ ہمارا دل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نرم بنا دے. جب ہم یہ چیز پر آ جائیں گے، دل نرم ہو جائے گا تو زبان نرم ہوگی، جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، شریف انسان بنیں گے، شریف مرد بنیں گے، شریف عورت بنیں گے، اللہ والے مرد اور اللہ والی عورتیں بن جائیں گی. تو انشاءاللہ یہ دنیا کی قومیں ہمارے اخلاق دیکھ کر ایمان میں داخل ہوگی. سیرت کا مطالعہ کرو، بہت اچھی چیز ہے. گجراتی میں بھی سیرت کی بہت کتابیں آئی ہیں. مولانا محمد احمد ہتھورانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب گجراتی میں سیرت سرکار مدینہ، بہت زبردست کتاب ہے گجراتی میں. مولانا محمد احمد ہتھورانی کی کتاب انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لو، یا ہم کو پوچھ لینا، کبھی ہم بتا دیں گے کہاں سے خریدنی ہے. آپ کی مبارک سیرت کو مولانا نے بہت اچھی طرح لکھا ہے. سیرت ابن ہشام چھپی اردو میں، اب تو انگریزی میں بھی آنے لگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انسان کو پڑھنا چاہیے تو اب پتہ چلے گا کہ سیرت کیا ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے
قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، سیرت کے عنوان پر لوگوں نے بہت کتابیں لکھی۔ اللہ تعالیٰ شان ہوں ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے بہت کم دن باقی رہ گئے ہیں، 12 یا 13 دن، اس کی قدردانی کیجیے۔ اللہ ہمیں نمازوں کی، روزوں کی، تراویح کی، بہت سارے نوجوان عشاء اور تراویح چلتی ہے اور IPL کی میچیں دیکھتے ہیں، بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کورونا وائرس کے زمانے میں جب ایک ایک گاؤں میں روزانہ 5 میت 7 میت آ رہے، ابھی کوئی صاحب سنا رہے کہ ایک ہی گھر میں سے 6 جنازے اٹھے، اور آج ہم لوگوں کو احساس نہیں۔ کورونا وائرس کے لیے دعا مانگیے کہ اللہ اپنا غصہ ٹھنڈا فرما دے، امت پر رحم فرمائے اور ہم گناہ کم کر دیں، اور روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو۔ حضرت مفتی خانپوری صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ نستغفر اللہ، کہ اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، نون سے پڑھو، نستغفر اللہ، کم از کم 100 مرتبہ 300 مرتبہ پڑھو اور اس کو پھیلاؤ امت تک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لے، دعا کر لیں۔ اور ہمارا جو نسخہ ہے وہ نسخہ کورونا وائرس کا، نیمونیا کا، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ ماشاءاللہ پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ ابھی ویراول سے فون آیا تھا، کاٹھیاوار سے، کہ ہمارے میڈیکل خالی ہو گئے۔ ہمارے انکلیشور میں 2 میڈیکل ہیں، بڑے میڈیکل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 500 بوتلوں کا آرڈر دیا، لوگ اتنا لے جا رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ کس نے دیا نسخہ؟ یہ تو ہمارے بزرگوں کی میراث ہے، میں جو امت تک پہنچاتا ہوں۔ 1 چمچی تل کا تیل، 1 چمچی جو ہے السی کا تیل، آدھی چمچ شہد ہے، مدھ ہے، اور 1 چپٹی 1 چٹکی نمک ہے۔ آدمی تندرست ہو تو ابھی 3 دن پی لے، اور جس کو بھی سردی، بخار، کھانسی یا وائرس ہو وہ 15 دن پی لے۔ انشاءاللہ لوگوں کو بہت فائدہ ہے، اور لوگ ہم کو کہہ رہے ہیں، اور آکسیجن لیول تو 1 گھنٹے میں انشاءاللہ اوپر آ جائے گا اور آدمی خطرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہماری لنک جو آپ کو روزانہ پہنچے گی، کل بھی ہمارا بیان ہوگا، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میرے خسر کا انتقال ہو گیا ہے، ہماری گھر میں اہلیہ، ان کے والد صاحب حاجی اسماعیل صاحب مانجرا، پرسوں فجر کے وقت ہاتھ میں تسبیح تھی اور اللہ کو یاد کرتے کرتے بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت کر رہے تھے، اور اللہ کے گھر چلے گئے۔ اور دیوا گاؤں میں ایوب بھائی ملک کا انتقال ہوا، ہمارے دیوا گاؤں میں بہت سارے لوگوں کا انتقال ہوا ہے، اور پوری امت میں آپ جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہو، دوست احباب ہو، ماں بہنوں کی سہیلیاں ہوں، پوری امت کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ مرحومین کی مکمل مغفرت کرے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ آج ہم نے سیرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات سنی، آپ کی مبارک سیرت پر۔ اے اللہ ہمیں نرم دل بنا دے، نرم زبان بنا دے، جھوٹ بولنے سے بچا لے، کسی کو دھوکہ دینے سے بچا لے، حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام اور شک والی روزی سے حفاظت فرما۔ اللہ مبارک مہینے میں ہر گناہ سے حفاظت فرما، ہر نیکی کی توفیق عطا فرما۔ امت میں جو لوگ روزے نہیں رکھتے، اے اللہ بہت لوگ ہیں روزے نہیں رکھتے، تراویح اور نماز نہیں پڑھتے، فرض نمازیں نہیں پڑھتے، زکوٰۃ صدقات خیرات نہیں کرتے، اللہ سب کو تو امت کو توفیق عطا فرما۔ مولا ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں، ورنہ ہم تقسیم کر دیتے، ہدایت تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آج مسلمانوں کو اچھے اخلاق سے نواز دے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو نرم دل بنا دے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو جھوٹ سے بچا دے، دھوکے دینے سے بچا دے۔ اے اللہ تو ساری دنیا اسلام میں داخل ہو جائے گی، قریب ہو جائے گی اسلام کے اخلاق دیکھ کر۔ مسلمان اخلاق سے بہت دور ہے۔ مولا ہماری اولادوں کو دنیاوی تعلیم میں بھی کامیاب فرما اور دینی تعلیم میں بھی کامیاب فرما۔ آپ کی مبارک سیرت کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا آپ کی مبارک سیرت میں گھر گھر پردہ، عورتوں میں، بہنوں میں، بیٹیوں میں پردہ آ جائے، ایسی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ مردوں کو داڑھی کی سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے ہمیں یہ رمضان مبارک عطا فرمایا، بار بار یہ رمضان مبارک ہم سب کو نصیب فرما۔ جتنے مرحومین کے انتقال ہوا ہمارے دیوا گاؤں میں، قاسم بھائی بالستر، ایوب بھائی ملک، ہمارے خسر حاجی اسماعیل مانجرا صاحب، اور اسی طرح بہت سارے لوگ، میرے عزیز دوست پڑھنے کے مکتب اور پرائمری اسکول کے سلیم بھائی شاہ، اور بہت سارے لوگوں کی خبریں آ رہی ہے۔ اللہ جن کا نام معلوم نہ بھی ہو، ہمارے مسلمان بھائی بنے، اللہ
رمضان کی برکت سے ان کی مکمل مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو کورونا وائرس یا دوسری بیماریوں میں بیمار ہے، اے اللہ تو ان کو مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ تو بس کر دے، تیرا غصہ ٹھنڈا کر دے۔ اے اللہ آپ اپنا غصہ کم کر دیں، ختم فرما دیں، ٹھنڈا کر دیں۔ امت بہت مر رہی ہے اللہ، انڈیا میں خاص کر بہت خطرناک وبائیں ہیں۔ اے اللہ اپنا غصہ ٹھنڈا فرما دیجیے، امت کو معاف کر کے، اپنے بندوں بندیوں کو معاف کر کے اس کورونا وائرس کو ختم فرما دیں۔ اے اللہ مکمل ختم فرما دے۔ 2 سال سے امت بہت پریشان ہے، بے شک ہم نے گناہوں کو زمین سے بھر دیا۔ اے اللہ زمین کو ہم نے گناہوں سے بھر دیا، اسی لیے وبا پھیلی ہے۔ سائنس بیکار، ٹیکنالوجی بیکار، ڈاکٹروں کی ڈاکٹری بیکار۔ اے اللہ تیری مدد کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں، اس امت پر ہم فرما دے، اپنے غصے کو ٹھنڈا فرما دیں۔ اے اللہ غصے کو نرم فرما دیں اور اس امت پر سے اس عذاب کو ہٹا لیں۔ اے اللہ جو لوگ اس بیماری میں چلے گئے، ہمارے مرحومین میں ہمارے محمد بھائی یونائٹڈ کی بیٹی فاطمہ اور اسی طرح بہت سارے احباب جن کے نام لیے گئے پچھلے دنوں، یا اللہ ان تمام مرحومین کی، ہمارے خسر کی، اللہ ان تمام کی مکمل مغفرت فرما۔ ان کے گھر والوں کو، اے اللہ ان کے گھر والوں کو، ہمارے خسر حاجی اسماعیل صاحب مانجرا کے تمام گھر والوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، سب کو، رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اور بھی جن جن لوگوں کا انتقال ہو گیا مولا، جن کی کوئی پہچان نہیں ہے، آپ کو وہ جانتے ہیں، سارے مسلمانوں کی مکمل مغفرت فرما، ان کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں سے پوری طرح ڈھانپ لے، اور اللہ اس بیماری سے ہم تندرستوں کی حفاظت فرما، جو اس میں بیمار ہیں ان کو مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ امت کو غیر مسلموں میں کام کرنے کی، دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعوت و تبلیغ کے نام سے جو کام چل رہا ہے، امت کو گھر گھر اس دعوت کو چلانے کی توفیق عطا فرما، گھروں میں تعلیم زندہ ہو ایسی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کو روزی چاہیے انہیں حلال روزی نصیب فرما، جس کے پاس مکان نہیں انہیں مکان عطا فرما۔ اللہ جن کو بیوی چاہیے انہیں بیوی عطا فرما، جن کو اولاد چاہیے انہیں نیک صالح تندرست خوبصورت اولاد عطا فرما، جن کو شوہر چاہیے انہیں شوہر عطا فرما، ہر ایک کی نیک اور جائز تمنائیں پوری فرما۔ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما۔ یہ بروڈا کی لنک ہے، اصلاحی بیان کی لنک ہے، دین دنیا کے لیے جتنے لوگ محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی چمکا دے، آخرت میں بھی چمکا دے، ہمارے سیرت پاک کو ہماری زندگیوں میں اتار دے۔ ربنا اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہ شب قدر تلاش کرنے کا وقت قریب آ گیا، 17 رمضان ہو گئے، بعض ملکوں میں 18 رمضان ہو گئے، 20 رمضان سے ہم کو تلاش کرنا ہے۔ اے اللہ پوری امت کو شب قدر تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کم از کم 5 راتیں 21، 23، 25، 27، 29 5 راتیں جاگ کر عبادت کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پاک ناموں کے طفیل پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی اللہ تعالی